حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی، یہاں بھی کیا استفہامیہ نہیں بلکہ انکاری ہے، کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی. ہاں، یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی؟ دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہاں دودھ پلانے کا جو اجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا اجر بھی پا رہی ہے. ان انس بن مالک الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم. رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت انس بن مالک الکعبی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے؟ روزہ بعد میں رکھنے کی، مسافر کے لیے یا مریض کے لیے. لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی، یا دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے، تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلا رہی اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھے ہی نہ. نہیں، اس کو روزے رکھنے ہوں گے، بعد میں ان کی قضا دینی ہوگی. قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. رواہ البخاری. حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں. رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے، یعنی حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی. پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے. اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں، ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت، اتباع، فرما برداری. روزہ رکھ لو، رکھ لیا، کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. نماز پڑھو، پڑھ لی، چھوڑ دو، چھوڑ دی. قضا کرو، کر لی، نہیں کرو، نہیں کی. تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری، بات ماننا. کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے، اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف. ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو 2 سال تک چلتا رہتا ہے، تو ایسے میں کیا پھر عورت 2 سال روزے چھوڑے؟ نہیں، 2 سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غذا صرف ماں کا دودھ ہوتی، وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا. جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کم از کم 4 مہینے تک عام طور پہ بچے کو کوئی اور سالڈ فوڈ یا بعض اوقات پانی تک بھی نہیں دیا جاتا، تو وہ کمپلیٹلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں، کھائے نہیں، تو کیا ہوگا؟ دودھ میں کمی ہو جائے گی. اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے. اور بچے کی وہ ایج جو ہوتی، گروئنگ ایج ہوتی، اگر غذا پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے. تو ایسے میں اس وقت تو ماں روزہ چھوڑ دے تاکہ بچے کو دودھ پورا ملے. لیکن بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غذا ہو جاتی. تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور ساتھ ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے، یا پھر سارے نہ چھوڑے، ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے. تو یہ انڈیویجولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کے دودھ میں کمی نہیں آتی، ان کی ہمت زیادہ ہوتی.
تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے. جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے، اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ.